ولادت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر چند منٹ گفتگو کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ پاک ہم سبوں کو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سچی پکی محبت عطا فرمائے، آقا مدنی کے طور طریق سے محبت عطا فرمائے، کالی کملی والے کے اقوال اعمال افعال سے محبت عطا فرمائے۔ حاضرین گرامی، بہت ہی اہم پہلو پر گفتگو کرنے لگا ہوں۔ میری بساط نہیں ہے کہ میں اس موضوع پر گفتگو کروں، اس پر بڑے بڑے محقق مدبر خطیب بیان کیا کرتے ہیں۔ میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں، لیکن حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کی تلاش میں ہوں کہ مجھے بھی آقا کی محبت مل جائے، اسی لیے اس عنوان پر گفتگو کر رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ جو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والد محترم ہیں، ان کی شادی قبیلہ بنو زہرہ میں بی بی آمنہ سے طے ہو جاتی ہے۔ بی بی آمنہ کا خاندان نہایت ہی پاک باز اور پاک سیرت تھا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیشانی کو دیکھ کر ایک یہودی عالمہ ام قتال انہوں نے دعوت گناہ دی کہ عبداللہ میرے قریب ہو جاؤ۔ حضرت عبداللہ پاک باز اور پاک دامن اور پاک سیرت تھے، صاف لفظوں میں منع کر دیا کہ جس کام کی تو طلبگار ہے وہ مجھ سے نہ ہو سکے گا۔ حضرت عبداللہ شادی کے لیے نکاح کے لیے جس وقت چلتے ہیں، راستے میں ایک یہودی عالمہ سے ملاقات ہوتی ہے جس کا نام فاطمہ ہے۔ وہ فاطمہ نکاح کرنے کے لیے 100 اونٹ دینے کا پیشکش کرتی ہے کہ عبداللہ مجھ سے نکاح کر لے، میں 100 اونٹ دیتی ہوں۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا تو جس کام کی طلبگار ہے وہ مجھ سے نہ ہو سکے گا۔ حضرت عبداللہ کی شادی ہو گئی، بی بی آمنہ سے آپ کا نکاح ہو گیا۔ کچھ عرصے کچھ مہینے کے بعد اسی فاطمہ عورت سے ملاقات ہوتی ہے۔ وہ فاطمہ عورت آگے بڑھ کر آتی ہے اور کہتی ہے کہ خدا کی قسم عبداللہ میں کوئی زانیہ نہیں، میں کوئی بدکار عورت نہیں، میں کوئی گنہگار عورت نہیں کہ میں گناہ کی دعوت تجھے دے رہی تھی، بلکہ تمہارے پیشانی پر جو نور نبوت چمک رہا تھا، جو پیشانی پر نور چمک رہا تھا، میں یہ چاہتی تھی کہ وہ نور نبوت مجھے مل جائے، میری جانب منتقل ہو جائے۔ اے عبداللہ میں کوئی بدکار عورت نہیں تھی۔ حضرت بی بی آمنہ سے آپ کا نکاح ہو جاتا ہے، آپ کی زوجہ حضرت آمنہ بن جاتی ہے، اور آمنہ بالکل پاک سیرت، پاک دامن اور پاک باز ہے۔ یوں تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شجرہ نسب اس قدر پاک ہے، اس قدر پاک ہے کہ آپ کی ذات کی طرح آپ کا شجرہ نسب بھی پاکیزہ، محترم، مقدس، مکرم ہے۔ آپ کے شجرہ نسب میں کوئی زانی اور زانیہ تو درکنار، کوئی ناشکر گزار مرد اور کوئی ناشکر گزار عورت بھی نہیں گزری۔ اس کا اندازہ آپ اس اہم واقعہ سے لگا سکتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علی نبینا علیہ السلام کی جب شادی خانہ آبادی ہوتی ہے، کچھ عرصے کے بعد حضرت ابراہیم خلیل اللہ ملک شام سے چل کر تشریف لاتے ہیں اور اپنے شہزادے حضرت اسماعیل کے دہلیز پر پہنچ کر آواز لگائی کہ بیٹا ادھر آؤ۔ اندر سے آواز آتی ہے کہ اسماعیل گھر پر موجود نہیں ہے، اندر سے آواز آتی ہے اسماعیل گھر پر نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم
खलीलुल्लाह ने मालूम किया कि मेरी बहू कैसी गुजर रही है, उस खातून से पूछा क्या हाल है तुम्हारा। उस खातून ने नाशुक्री की, उस खातून ने बतलाया कि परेशान है, बदहाल है, ज़बू हाली में जिंदगी गुजर रही है, गोया कि उसने खुदा का नाशुक्री की है। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने फरमाया कि अच्छा बेटी मैं चलती हूँ, मेरा एक पैगाम याद रखना, जब इस्माइल घर पर आ जाएं तो इस्माइल से कह देना कि तुम अपने चौखट को बदल डालो, ये चौखट तुम्हारी टेढ़ी है, इस चौखट को बदल डालो। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ये कहकर रवाना हो जाते। कुछ अय्याम के बाद, कुछ दिनों के बाद जब इस्माइल अलैहिस्सलाम घर तशरीफ लाए तो आपकी अहलिया आपसे कहती है कि एक बूढ़े आदमी कहीं से तशरीफ लाए थे और वो ये पैगाम दे गए हैं कि तुम्हारे घर की चौखट टेढ़ी है, इसे बदल डालो। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम समझ गए कि वो बूढ़े कौन थे और उसके इस पैगाम में क्या इशारा है। उन्होंने फौरन कहा कि आज मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। वो बूढ़े मेरे वालिदे मुहतरम इब्राहिम खलीलुल्लाह थे। उन्होंने अपने इशारे में ये पैगाम दिया है कि ये बेटी, ये बीवी तुम्हारे लायक नहीं है, ये बीवी खावानदाई नबूवत के लायक नहीं है, इसे बदल डालो। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फौरन तलाक दे दी। कुछ दिनों के बाद, कुछ अय्याम, कुछ महीनों के बाद हज़रत इस्माइल अला नबीना अलैहिस्सलाम की दोबारा शादी होती। कुछ अरसा गुजर गया, हज़रत इब्राहिम फिर मुल्क शाम से तशरीफ लाए, फिर आवाज लगाई, ऊंटनी पर सवार है, आवाज दी। हजरत इस्माइल की बीवी बाहर निकलकर तशरीफ लाती है, सलाम अर्ज करती है और कहती है अब्बा जान अब नीचे उतरिए ताकि आपकी खिदमत की जाए, आपकी मेहमान नवाजी की जाए, आपका ख्याल और लिहाज रखा जाए, पानी पेश किया जाए। हजरत इब्राहिम पुरस्कार के बाद ऊँटनी से नीचे नहीं उतरे, लेकिन वही सवाल दोहराया कि बेटी कैसी गुजर रही है, अय्याम और दिन कैसे कट रहे हैं, ए बेटी ये लम्हात कैसे गुजर रहे हैं। उस बीवी ने, उस बहू ने जवाब दिया कि उस खुदावंदे कुद्दूस का शुक्र है जिसका हम पर हजारों एहसान है, हम तो उसका शुक्र भी अदा नहीं कर सकते। उसका शुक्र है कि हम खुश हैं। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने फरमाया कि बेटी मैं तो चलता हूं, और जब इस्माइल घर पर आए तो उनसे कह देना अब्बा जान तशरीफ लाए थे और ये पैगाम दे गए हैं कि तुम्हारे घर की चौखट निहायत दुरुस्त है, सही साली में इसकी हिफाजत करना तुम्हारी जिम्मेदारी है, इसकी निगहबानी करना इस्माइल की जिम्मेदारी है। इस्माइल अलैहिस्सलाम जब चंद दिनों के बाद तशरीफ लाते हैं, आपकी अहलिया मोहतरमा ये पैगाम देती है, ये पैगाम सुनाती है कि एक सफेद दाढ़ी वाले, नूरानी चेहरा वाले, आली मकाम, आली शान शख्सियत आपके दरवाजे पर आए थे, आपसे मिलना चाहते थे, आपके मिलने की तमन्ना लेकर आए थे, लेकिन आप न होने के कारण वो एक पैगाम दे गए हैं, वो एक मैसेज दे गए हैं, वो एक तिला दे गए हैं, वो एक खबर दे गए हैं, वो ये कि आपके घर की चौखट दुरुस्त है, इसकी हिफाजत करनी है, आपके घर की चौखट सही सालिम है, इसकी निगहदारी व निगहदाश्त करनी है। वो आपको पैगाम दे गए। हजरत इस्माइल अला नबीना अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुबारक हो, ये पैगाम बड़ा अच्छा पैगाम है, आपको मुबारक हो। वो आने वाले शख्स मेरे वालिद मोहतरम इब्राहिम खलीलुल्लाह थे। उनके पैगाम में ये इशारा है कि तुम्हारी बीवी अच्छी है, पाक सीरत है, खुदा का शुक्र अदा करने वाली है, पाक दामन है, खुदा की नेमतों पर अल्लाह को याद करने वाली है, इसलिए मेरा और आपका मौत तक साथ रहना आपको मुबारक हो। हजरात गिरामी, आपको यूं बज़ाहिर मालूम हो रहा होगा
کہ پہلی بیوی کو طلاق دلوا دی گئی ایک معمولی سی بات پر، حالانکہ اس بیوی نے جھوٹ نہیں بولا تھا، وہ بیوی سچ کہہ رہی تھی، حقیقت کو بیان کی تھی، کسی پر الزام نہیں لگایا تھا، کوئی بہتان نہیں باندھا تھا، کفر نہیں کیا تھا، شرک نہیں کیا تھا، کوئی بڑا جرم نہیں کیا تھا، اس کے باوجود اس بیوی کو طلاق دلا دیا گیا۔ آخر کیوں؟ محققین نے، مفسرین نے، مدبرین نے یہ بات بیان کی ہے، یہ بات لکھی ہے کہ دراصل اللہ تبارک و تعالی کی غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ اسماعیل کے شجرہ نسب سے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لانے والے تھے کہ اس کے شجرہ نسب میں کوئی ایسی خاتون بھی گزرے جو خدا کا ناشکر گزار ہو۔ اللہ کی غیرت نے گوارا نہیں کیا، یہ اہتمام قدرت ہے، یہ اللہ کی حکمت ہے۔ حضور پاک کا شجرہ نسب اس قدر اعلیٰ اور پاکیزہ ہے۔ حضرت اما آمنہ سے جب حضرت عبداللہ کی شادی ہو جاتی ہے اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مہمان بن کر اما آمنہ کی شکم میں تشریف فرما ہے، اما آمنہ کیا بیان کرتی ہیں؟ اما آمنہ بیان کرتی ہے کہ جب سے یہ بچہ میرے بطن میں آیا ہے میں خوش ہوں، اور زچگی کے عالم میں ایام حمل میں جو عورتوں کو تکلیف ہوتی ہے، دشواری ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، مجھے اس کا قطعاً احساس نہیں ہوا، مجھے قطعاً احساس نہیں ہوا اس بات کا کہ جب میں دھوپ میں چلتی ہوں تو بادل مجھ پر سایہ کرتے ہیں، جب میں وادی میں چلتی ہوں، پتھروں پر چلتی ہوں تو پتھر موم کی طرح نرم پڑ جاتے ہیں، جب میں پانی لینے کے لیے کنویں کے منڈھیر پر جاتی ہوں تو کنویں کا پانی خود نیچے سے اٹھ کر منڈھیر تک آ جاتا ہے، کنویں کے منہ تک آ جاتا ہے، میں بآسانی پانی حاصل کر لیتی ہوں۔ میری سہیلیاں مجھے کنویں کے پاس پکڑ کر کھڑی کر دیتی ہے کہ آمنہ تم کھڑی رہو، پانی آسانی کے ساتھ میسر ہو جاتی ہے، ڈول ڈالنا نہیں پڑتا، رسی لانا نہیں پڑتا، پانی کھینچنا نہیں پڑتا، آمنہ تم کھڑی رہو، تیری برکت سے پانی آسانی کے ساتھ مل جاتی ہے۔ اما آمنہ فرماتی ہے کہ ان ایام میں مجھے کچھ خواب آنے لگے، میں ڈرنے لگی، خوف کھانے لگی، میں نے اپنی سہیلیوں سے اس کا تذکرہ کیا، سہیلیوں نے مشورہ دیا کہ آمنہ ایام حمل میں سایہ کا اثر ہو جاتا ہے، لہٰذا لوہے کا ایک کڑا بناؤ اور گلے میں ڈال لو، یہ تمہارا بہترین علاج ہے۔ مشورے پر میں نے کڑا بنایا، گلے میں ڈال لیا، جیسے ہی رات سوتی ہوں کیا دیکھتی ہوں کہ ایک سفید داڑھی والے، نورانی چہرہ والے نہایت ہی بزرگ انسان میرے سامنے آئے اور انگشت شہادت سے یوں اشارہ کیا، وہ کڑا ٹوٹ کر زمین پر گر پڑا۔ میں نے فوراً شکایت کی کہ ابا جان آپ نے یہ کیا ظلم کیا ہے، آپ نے یہ کیا ستم کیا ہے، آپ نے میرے ساتھ یہ کیا ناانصافی کیا ہے، یہ تو میرا علاج تھا، میرے بچے کی حفاظت کا ذریعہ تھا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ تھے، وہ فرمانے لگے بیٹی تمہارے شکم میں کوئی معمولی بچہ نہیں، میں خوشخبری دینے آیا ہوں، میں پیغام دینے آیا ہوں، میں ابراہیم خلیل اللہ ہوں، تمہارے شکم میں نبیوں کا سردار ہے، ختم نبوت کا تاجدار ہے، امت کا دلدار ہے، یہ بچہ جب دنیا میں آئے گا حق کا بول بالا ہوگا، سچ کا اجالا ہوگا، کفر کا منہ کالا ہوگا، اور یہ انبیاء، یہ نبیوں میں سب سے اعلیٰ ہوگا، یہ نبیوں میں سب سے اعلیٰ ہوگا، یہ بچہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے۔ اما آمنہ فرماتی ہیں کہ جب ولادت کا وقت قریب ہوا تو میرے ساتھ دو خاتون تھی، عبد الرحمن بن عوف کی والدہ
اور عثمان بن ابی العاص کی والدہ، یہ دو خاتون میرے پاس موجود ہیں۔ میں پریشان ہوتی ہوں، اور جیسے ہی جو ولادت کا وقت قریب ہو رہا ہے مجھے خوشخبریاں دی جا رہی ہیں، مجھے آواز مل رہی ہے کہ میں کیا دیکھتی ہوں کہ میرے گھر میں جو چراغ ہے وہ چراغ بجھنے کے قریب ہے، بجھ جاتی ہے، اور عین ولادت کے وقت میں بجھ جاتی ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ بڑی متفکر ہوتی ہیں، بڑی فکر مند ہوتی ہیں کہ اس وقت میں اندھیرا رہنا اچھی بات نہیں ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ فرماتی ہیں کہ میں چراغ کو درست کرنے میں لگ جاتی ہوں، چراغ کو ٹھیک کرنے میں لگ جاتی ہوں، چراغ کو سدھارنے میں لگ جاتی ہوں۔ اتنے میں محمد الرسول اللہ دنیا میں تشریف لائے کہ پورا گھر منور ہو گیا، پورا گھر روشن ہو گیا، پورا گھر جگمگا اٹھا۔ گھر تو گھر، ساری دنیا منور ہو گئی، سارا عالم جگمگا اٹھا، ساری دنیا نے آپ کے آنے پر فیض حاصل کیا۔ ایسے وقت میں آپ دنیا میں تشریف لائے کہ صبح اور شام، دن اور رات دونوں نے فیض حاصل کی۔ اما آمنہ فرماتی ہے کہ میرا بیٹا جس وقت دنیا میں آیا سر کے بل آیا، سجدے کے بل پڑا تھا، میں اس وقت سمجھ نہیں سکتی تھی معمولی بچہ ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ فرماتی ہے کہ جب محمد تشریف لائے تھے تو اس حال میں آئے کہ منہ کے بل آئے کہ سجدہ کرتے ہوئے دنیا میں تشریف لائے۔ صدیوں سے جو آگ جلایا جا رہا تھا وہ بجھ گئی، فارس کے وہ موتی 14-12 موتی گر پڑے، سارے عالم میں ایک والا آ گیا، ایک والا آ گیا، ایک والا آ گیا، سارے عالم میں یہ الفاظ گونج رہا ہے۔ اما آمنہ فرماتی ہے کہ میرا بیٹا اس وقت، میرا لال، میرا جگر کا ٹکڑا، اس وقت کچھ زبان سے تو کہہ تو نہیں سکتا تھا، بول تو نہیں سکتا تھا، لیکن انگشت شہادت سے کچھ اشارہ کر رہا تھا۔ وہ اشارہ یہی تھا نا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، یہی اشارہ تھا کہ گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ تعالی وسلم اللہ کے رسول، یہی اشارہ تھا۔ حاضرین، حضور کی ولادت ایسے وقت میں کہ رات لیل و نہار دونوں نے فیض حاصل کی، اس لیے آپ کا آنا ساری دنیا کے لیے رحمت، سارے عالم کے لیے رحمت، سارے عالم کے لیے مبارک ہے۔ مبارک ہو کہ ختم المرسلین تشریف لے آئے، مبارک ہو کہ ختم المرسلین تشریف لے آئے، جناب رحمت للعالمین تشریف لے آئے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اما آمنہ نے اولاً دودھ پلایا، دوسری خوش نصیب خاتون حضرت ثوبیہ ہے جس نے آپ کو دودھ پلایا ہے۔ یہ ثوبیہ وہی ہے جس کو ابو لہب نے آزاد کر دیا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت پر اپنے تو اپنے غیروں نے بھی خوشیاں منائی ہیں۔ ابو لہب کو جب اطلاع دی گئی کہ آپ کو بھتیجا ہوا ہے، عبداللہ کے گھر چاند سا بیٹا آیا ہے، آمنہ کا لال آیا ہے، عبداللہ کا در یتیم آیا ہے، ابو لہب نے اسی وقت فرمایا کہ جاؤ آج سے تم آزاد ہو۔ یہی ثوبیہ ہے جس نے سب سے پہلے پیغام دیا، سب سے پہلے ابو لہب کو خبر دی، اور یہی ابو لہب ہے جس نے حضور پاک کو سب سے پہلا دشمنی کا پتھر مارا۔ دشمنی کا پہلا پتھر مارنے والا یہی ابو لہب ہے، اور حضور کی ولادت پر سب سے پہلے آزاد کرنے والا شخص بھی ابو لہب ہے۔ حضور پنور محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دودھ کا زمانہ آپ سے شیئر کرنا ہے کہ شرفائے مکہ، سردار مکہ کی یہ رواج تھا کہ اپنے اپنے بچوں کو دیہات میں پرورش کے لیے بھیج دیا کرتے تھے تاکہ اس کی اچھی صحت ہو،
अच्छी जुबान वो जान सके, फसाहत और बलागत उसे मिल सके और मजबूत और तंदुरुस्त होकर वो तशरीफ लाए। जिस साल हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए, हजरत हलीमा के साथ एक बड़ा काफिला आया। हर एक ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन यतीम जानकर वो छोड़कर चली गई। हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा की गोद में अल्लाह ने आपको दिया, आपको अता किया। जो लोग छोड़कर चले गए थे या चली गई थी, वो अल्लाह नहीं चाहते थे कि वो हुजूर पाक की परवरिश करे, वो हुजूर पाक को ले जाए, वो हुजूर पाक की खिदमत का उन्हें मौका मिल सके। हाज़िरीन गिरामी, हजरत हलीमा बयान करती है कि जब मैं घर से चली थी तो मेरी ऊँटनी इतनी मरियल थी, मेरी ऊँटनी इतनी लागल और कमजोर थी कि बार बार मैं पीछे रह जाती थी, बार बार मैं काफिला से पिछड़ जाती थी, बार बार मैं काफिला से बिछड़ जाती थी, बार बार मैं काफिला से दूर हो जाती थी। काफिला वाले आगे चलकर मेरा इंतजार किया करते थे, रुक कर ठहर कर मेरे इंतजार में रुका करते थे। लेकिन जब मैं रवाना होती हूँ, जब मैं हुजूर पाक को गोद में ले लेती हूँ, हुजूर पाक को अपने दामन में ले लेती हूँ, तो फिर क्या देखती हूँ कि ऊँटनी पर सवार होती हूँ और ऊँटनी को चलाना चाहती हूँ। मेरा शौहर हारिस आगे बैठा है, ऊँटनी की नकील पकड़ रखा है, ऊँटनी को उठाना चाहता है, चलाना चाहता है। ऊँटनी हरगिज चलने से मना कर देती, उठने से मना कर देती है। एक आवाज आई कि जिसे तूने पीछे बैठा रखा है, ऊँटनी का नकील उसके हाथ में थमा दे, ये ऊँटनी खुद ब खुद चले। हलीमा फरमाती है कि मैंने मोहम्मद को हारिस के गोद में दे दिया, देना था कि ऊँटनी बिलबिला कर उठ गई, एकदम खड़ी हो गई, तन गई और फौरी तौर पर वो मक्का का 3 चक्कर लगाती है, काबतुल्लाह का चक्कर लगाती है, एक सजदा करती है, उसके बाद फिर सफर के लिए रवाना होती। जो लोग मेरे सफर में मेरे साथ आए थे, मेरे काफिला वाले, मेरे लश्कर वाले जो साथ आए थे, वो मुझे मक्का में छोड़कर काफी दूर आगे निकल चुके थे, ये कहकर कि हलीमा तुम्हारी ऊँटनी बीमार हो गई है, तुम्हारी ऊँटनी मरियल है, ये साथ नहीं जाएगी, हम निकलते हैं, ताखीर हो रही है, देर हो रही है। अम्मा हलीमा फरमाती है, ये कहकर काफिला वाले शहर मक्का से बहुत दूर जा चुके थे। जब मैं मोहम्मद को हारिस के गोद में दे देती हूँ और ऊँटनी ने मक्का का तवाफ किया, काबतुल्लाह का तवाफ किया और उसके बाद फिर सफर के लिए तैयार होती है, सफर का रुख करती है, इस कदर तेज चलती है, धूले उड़ाती हुई इस कदर आगे बढ़ जाती है कि तमाम काफिला वालों को पीछे छोड़ देती। काफिला वालों को यह कहने पर मजबूर होना पड़ा कि हलीमा इतनी भी क्या जल्दी है, आते वक्त हम तुम्हारा इंतजार किया करते थे, रुक रुक कर नुक्कड़ पर ठहर कर तुम्हारा इंतजार करते थे, अब तुम मुझे साथ छोड़े जा रही हो, आखिर क्या बात है? सवारी बदल ली है, तुम्हारी तो मरियल सवारी थी, मरियल ऊँटनी थी, कमजोर ऊँटनी थी, लागल ऊँटनी थी, आखिर क्या बात है? हलीमा फरमाती है कि आते वक्त ऊँटनी की नकील हारिस के हाथ में थी, अब ऊँटनी की नकील मोहम्मद के हाथ में, अब ऊँटनी मेरे बस में नहीं है, अब ऊँटनी को कोई और चला रहा है। धूले उड़ाती हुई आपकी ऊँटनी जब अपने मकाम पर पहुंच जाती है, हजरत हलीमा जाकर देखती है कि जो बकरियों का थन खुश्क हो चुका था, जो ऊँटनी का थन खुश्क हो चुका था, वो दूध से पुर हो जाता है, भर जाता है। अजीजाने गिरामी कदर, हजरत हलीमा बच्चे को देखती है, कभी अपने आप को देखती है, कभी अपनी ऊँटनी की थन को देखती है, कभी बकरियों के थन को देखती है। जब दूध निकालने बैठते हैं हारिस, दूध निकालते निकालते थक जाते हैं, खुद भी शेर होकर पिया, अपने हलीमा को पिलाया, अपने बाल बच्चों को पिलाया, अड़ोस पड़ोस के लोगों को पिलाया, सबको खुश किया कि मेरे घर ये यतीम नहीं, अल्लाह का दुलारा, अल्लाह का महबूब आया, अल्लाह का प्यारा मेरे घर आया है।
حضرت حلیمہ فرماتی ہے کہ میری آنکھیں ٹھنڈک محسوس کرنے لگی، میرا دل سکون پا گیا کہ اب مجھے راستہ مل گیا۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہے کہ میں محمد کو دائیں پستان سے ہمیشہ دودھ پلاتی تھی، بائیں پستان سے دودھ پلانا چاہتی تھی، بڑی کوشش کیا کرتی تھی، جد و جہد کیا کرتی تھی، لیکن اس کے باوجود کبھی بھی محمد نے بائیں پستان میں منہ نہیں لگایا، اس معنی کر نہیں لگایا کہ اللہ کا نبی ہے۔ عدل و انصاف ان کی زندگی میں، ان کی گھٹی میں ہے، لہٰذا انہوں نے آج کی روز سے روز اول سے ثابت کر دیا کہ بائیں پستان میں دودھ میرے رضائی بھائی کا حصہ ہے، میرے رضائی بھائی کا حق ہے۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہے کہ میں اپنی بکریوں کو چرانے کے لیے بھیجا کرتی تھی، اونٹنیوں کو چرانے کے لیے بھیجا کرتی تھی، تو محلہ کے لوگ یہ کہا کرتے تھے اپنے چرواہے سے، اپنے بکریوں کے چرانے والے سے، اونٹ کے ریوڑ کے چرانے والوں سے یہ کہا کرتے تھے کہ جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہے، جہاں حلیمہ کی اونٹنیاں چرتی ہے، تم بھی وہیں پر اپنی بکریاں چرایا کرو، وہیں پر اپنی اونٹنیاں چرایا کرو۔ دیکھو ان کی بکریوں میں کتنا دودھ ہے، ان کی اونٹنیوں میں کتنا دودھ ہے، کس قدر برکت ہے۔ معمولی بچہ سمجھ کر قافلہ والوں نے نہیں چھوڑا، بلکہ اللہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی گود میں میرے آقا جائے، میرا محبوب جائے، میرا حبیب جائے۔ محمد الرسول اللہ جب دنیا میں تشریف لائے، اما آمنہ کا کلیجہ پھٹ گیا، جگر کا پارا پارا ہو گیا کہ فرمانے لگی کاش آج عبداللہ ہوتے تو اس چاند سے مکھنے کو دیکھ کر کتنا خوش ہوتے، کتنا خوش ہوتے۔ ان کی خوشیوں کے انتہا نہ رہتی۔ کبھی بچہ اپنے ابا کی انگلی پکڑ کر شہر مکہ میں گھوما کرتا، اور کبھی ابا بچہ کی انگلی پکڑ کر شہر مکہ میں گھمایا کرتا کہ ابا عبداللہ ہوتے تو اس چاند سے مکھڑا کے لیے کھلونا لا کر دیتے اور اس بچہ کو گھمانے کے لیے لے جاتے۔ غیب سے آواز آئی کہ آمنہ فکر نہ کر، اس کی پرورش کرنے والا بھی موجود ہے۔ اگر یہ بچہ کھلونا مانگے گا، چاند کو کھلونا بنا دوں گا۔ اگر یہ بچہ اس بچہ کا گھومنے کو دل کرے گا تو معراج پر بلا لوں گا۔ اگر اس بچے کو آرام کی ضرورت ہوگی تو حتیم کعبہ میں لٹا دوں گا۔ اے آمنہ فکر نہ کر، اس بچے کا پرورش کرنے والا پروردگار عالم موجود ہے۔ حاضرین، سامعین، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تربیت اور پرورش بھی ایک اعلیٰ نمایاں ہے۔ اس دور میں آپ آئے کہ ساری دنیا میں اندھیرا ہی اندھیرا، ظلمت ہی ظلمت، تاریکی ہی تاریکی، ظلم، فساد، لڑائی جھگڑا، قتل و غارت گری، زنا، سود، رشوت، دلالی، شرابی، تمام چیزیں عام تھی۔ لیکن آپ کا بچپنا ان تمام چیزوں سے الگ ہے۔ جھوٹ تو ایک دم عام تھا، لیکن آپ کو بچپن سے لوگ امین کہہ کر پکارا کرتے تھے، نبوت سے پہلے آپ کو صادق کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ یہ میرے آقا کا بچپن ہے۔ اس وقت لوگ مورتیوں کی پوجا کیا کرتے تھے، اللہ کے نبی نے بچپن سے کبھی بھی مورتی کی پوجا میں شرکت نہیں فرمائی۔ ایک مرتبہ زبردستی آپ کو لے گیا کہ چلو چلو، اللہ نے نیند غلبہ کر دیا، نیند کو غالب کر دیا، جا کر بھی آپ کچھ نہ دیکھ سکے۔ اس قدر آپ کو نیند آئی کہ ساری رات آپ سوتے رہ گئے۔ یہ آپ کی پرورش ہے، اللہ فرما رہے ہیں۔ اس لیے آقا کا طریقہ ہم سب کے لیے ایک آئینہ ہے۔ آئینہ کو سامنے رکھیے اور آقا کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزاری۔ اللہ پاک ہم سبوں کو حضور پاک سے سچی محبت عطا فرمائے۔